السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر عام سے ہٹ کر نہایت ہی خاص اور قیمتی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آپ کا خوب پیار ملے گا اور یہ آپ کی توجہ کا مرکز بنے گی۔ سپر پاور کی طاقت رکھنے والا ایک ایسا طاقتور کلمہ جو صرف 7 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ ہے تو نہایت ہی مختصر، لیکن اپنے اختصار میں سی اندیکھی روحانی طاقت سمائے ہوئے ہے جو پوری طرح آپ کی زندگی میں برکات کے دروازے کھول دے۔ اور یہ کلمہ طیبہ ہے۔ جی ہاں، اس مبارک کلمے کے 11 الگ الگ نام ہیں، سب میں گہرے راز پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ اس کی حیرت انگیز تاثیرات کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ جل شانہ نے اپنے پاک نام میں جو برکت، لذت، مٹھاس، سرور اور طمانینت رکھی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں۔ اس کی تاثیر جاننی ہو تو اس سے معلوم کریں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانے تک اس کو حرز جاں بنا چکا ہو۔ یہ پاک نام دلوں کا سرور اور طمانینت کا باعث ہے۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا اور نہایت اہم ستون ہے۔ اس میں بڑے گہرے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ اس بابرکت کلمے کے معنی، فوائد اور طاقت کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ویڈیو صرف اور صرف اسی بارے میں ہے۔ اس زبردست ویڈیو میں آپ کے ساتھ کلمہ طیبہ کے بارے میں چند حیرت انگیز حقائق اور فوائد شیئر کروں گا، جس سے آپ کو اس کی اہمیت سمجھنے اور بکثرت پڑھنے کے فضائل فوائد معلوم ہوں گے۔ تفصیلاً بات کرنے سے پہلے آپ کو مختصراً بتاتا چلوں کہ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا اور سب سے ضروری ستون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں ایسی سپر پاور طاقت، ایسی حکمت، ایسی برکت، ایسی کرشماتی تاثیر رکھی ہے کہ جہاں میں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثل نہیں، کوئی اس جیسا ہے نہیں۔ اس کے برابر اجر و ثواب والی کوئی چیز نہیں، وزن میں کوئی چیز اس سے زیادہ وزنی ہے نہیں۔ یہ بے مثال ہے، سب اذکار کا سردار ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کلمہ ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین اور ساری مخلوقات اور اس جیسے مزید اربوں خربوں آسمان و زمین بنا کر ترازو کے ایک پلڑے میں بھر دیے جائیں، جبکہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے، تو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہر مرتبہ کلمے والا پلڑا جھکے گا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کا زندہ معجزہ ہے کہ یہ زبان پر نہایت ہی ہلکا جبکہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو دنیا کا کوئی ترازو اس کا وزن تول نہیں سکتا، اور اس کا وزن تولنے کے لیے آج تک ایجاد ہی نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ انسان دائرہ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اور یہ کلمہ زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، صرف چند الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ یہ ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کو اس سے کچھ بن جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ یہ ہے طاقت کلمے کی۔ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلمان کو ایک کافر، مشرک اور ملحد سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرے گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور ہمیشہ ہمیشہ کی پستی ہے۔ کلمہ طیبہ دنیا کا سب سے طاقتور اور قیمتی بیان ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو ایک مسلم کو غیر مسلم سے، مومن کو کافر سے، اللہ کے دوست کو اللہ کے دشمن سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو ہماری شناخت، ہمارے مقصد اور ہماری تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ یہ وہ قیمتی بیان ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ بیان ہے
جو ہمیں مسلمان اور مومن بناتا ہے، یہ وہ بیان ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عزت اور وقار عطا کرتا ہے، یہ وہ بیان ہے جو جنت کے دروازے کھولتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، یہ وہ بیان ہے جو ہمارے دلوں اور دماغوں میں راحت اور سکون لاتا ہے، یہ وہ بیان ہے جو ہم پر اللہ کی رحمت، بخشش اور برکتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے فضائل و برکات سمندر کی طرح وسیع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل الدعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا افضل الذکر ہونا تو ظاہر ہے، کیونکہ دین کا دار و مدار اسی کلمے کے گرد گھومتا ہے، اور الحمدللہ کو افضل الدعا اس لحاظ سے فرمایا ہے کہ اللہ کی ثنا کا مطلب سوال ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ عموماً آپ نے اپنے مشاہدے میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ کسی رئیس، امیر، نواب کے سامنے اس کی تعریفوں اور اچھائیوں کے جو لمبے چوڑے پل باندھے جاتے ہیں، تو کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، جبکہ اللہ سب سے زیادہ اپنی مخلوقات پر مہربان اور نہایت ہی سخی ہے۔ جب کوئی بندہ اس سے سوال کرے گا تو وہ کیوں کر اپنے بندوں کو نہ نوازے گا؟ وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے، لہٰذا اسے خوب مانگنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے کے سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء اور عارفین اس کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی جتنی ممکن ہو کثرت کرتے اور کراتے ہیں کہ تجربے سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں، چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی بنیاد اور ایمان کی جڑ ہے، اس لیے اس کی جتنی بھی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمے پر ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کے وجود کا مدار بھی اسی کلمے پر ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر موجود ہو۔ دوسری حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو، قیامت نہیں قائم ہو سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، اے میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو صرف مجھے کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑ میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے طاقت کلمے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے وہ اتنی ہی عام کی جاتی ہے۔ دنیاوی ضروریات ہی کو دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی، ہوا کیسی ہی عام ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہوتا ہے۔ جس قدر اخلاص سے کام کیا جائے اتنا ہی وزنی ہوگا، اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جس قدر مفید اس کلمے کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں کہ اس کلمے کا نام جلاء القلوب یعنی دلوں کی صفائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیہ کرام اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر دل غافل رہتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ ذکر برابر کرتے رہو اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو کہ اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اور اللہ سے دل کی توجہ کے لیے برابر دعا کرتے رہو۔ پیارے ناظرین، کلمہ طیبہ جنت کا پاسپورٹ ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ مشکل وقت میں کلمہ طیبہ امید کی کرن ہے۔ اس کا مسلسل ذکر ہمیں اللہ کی لامحدود رحمت کی یاد دلاتا ہے اور زندگی کے چیلنجوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ برائی سے حفاظت ہے۔ اس کا ورد شیطان کے وسوسوں اور دنیا کی برائیوں کے خلاف ایک مضبوط فولادی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ منفی قوتوں کو دور بھگاتا ہے، ہمیں ہمارے روحانی و جسمانی دشمنوں اور ان کے شرور و نقصانات سے بھی بچاتا ہے۔ کلمہ طیبہ مجھے اور آپ کو اخوت و اتحاد کا درس دیتا ہے۔ یہ انفرادی اختلافات سے بالاتر ہو کر ہمیں اسلام کے جھنڈے تلے متحد کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کے جذبات کو بھی فروغ دیتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک ہی عقیدے کے پابند ہیں۔ کلمہ طیبہ اللہ کے ذکر کا بہترین عمل اور امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ کلمہ طیبہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور شرک اور بت پرستی کی تمام اقسام کا رد ہے۔ کلمہ طیبہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اور اللہ کی رحمت، بخشش اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ہم اسے اپنی زندگی اور اپنے اعمال کا حصہ کیسے بنائیں؟ ہم اسے اپنے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ کیسے بنائیں؟ یہ بہت ہی آسان ہے، بس حضور قلب کے ساتھ بکثرت کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تمام اذکار پر اس ذکر کی کثرت کریں، کوئی لمحہ اس کا ذکر کیے بغیر نہ گزرنے دیں۔ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بازار جاتے اور آتے، ہر حال میں اس کو پڑھتے رہیں۔ پھر جو آپ کی زندگی میں برکتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی، وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔